Assalamu alaikum, dear students. 11th lecture, the same teacher and the same course, radio news, reporting and production. In the previous lecture, we touched upon discussing complex types of news, and in that topic, we discussed different complex stories. ذرا جلدی سے سوچیے اور بتائیے کہ when we talk about complex stories, what do we mean? Why we call certain stories complex? جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. complex stories وہ stories ہیں کہ جس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز انوالو ہوتی ہیں, کچھ اس میں جو ایک کمپلیکسٹیز ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں, اور ایک جو رپورٹر ہے وہ جب مختلف بیٹس کو کور کرتا ہے تو اسے ان بیٹس کے بارے میں بہت سارا نالج ہونا چاہیے, اور مختلف جو اس میں ٹرمز اینڈ جارگنز استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے. اینڈ ہی مسٹ نو دیٹ ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ دوز جارگنز انٹو a very easy kind of colloquial word or colloquial expression. When we say colloquial, it means that the language that we use in our daily life. وہ والی لینگویج کہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ عام شخص جو ہے اس کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا جو ہے وہ قدرے دشوار نہیں ہے, بلکہ ہرگز دشوار نہیں ہے. ان چیزوں کو ایک جو رپورٹر ہے وہ سٹوری بناتے وقت ان کا خیال رکھتا ہے, انہیں ملحوظ خاطر رکھتا ہے, اور مختلف جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کو وہ ایزی کرتا چلا جاتا ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے جو ایک رپورٹر کورس کی خبریں کور کر رہا ہے, کورس کی بیٹ کو کور کر رہا ہے, اس کے پاس کس قسم کا نالج ہونا چاہیے. ہائی کورٹس ہیں, سیشن کورٹس ہیں, اس کے علاوہ سپریم کورٹ ہے. کوئی بھی ایسا مقدمہ ٹرائل کہ جو ان کورٹس میں چل رہا ہے, اس کی سماعت ہو رہی ہے, ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کی, تو اس ہیئرنگ کے دوران جو بھی مخصوص قسم کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرنا آنا چاہیے ایک رپورٹر کو, اور اسے اس مقدمے کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسے ڈیفینڈنٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ہو ڈیفینڈنٹ از. ڈیفینڈنٹ از دا پرسن ہو از ڈیفینڈنگ ہمسیلف ان کورٹ ان اے ٹرائل. جو بھی کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں وہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس مخصوص کیس میں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلینٹف کون ہے. پلینٹف کے بارے میں جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. پلینٹف جو ہے وہ شخص ہے کہ جس نے کسی شخص کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کر رکھا ہے, اسے کوئی کمپلینٹ ہے کسی شخص کے خلاف, کسی شخص نے اسے کسی بھی حوالے سے کوئی نقصان پہنچایا ہے اور اس نے اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کروا دیا ہے عدالت میں, یا پہلے وہ پولیس میں FIR ہوئی اور اس کے بعد وہ عدالت میں چلا گیا. سو دا پرسن who is there and he has filed a case against anybody, he is plaintiff, and the person who is defending himself against that complaint, he is defendant. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کورٹس کی خبریں جو ہیں انہیں کور کرتے ہوئے مقدمے کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے, لائرز کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اور اگر وہ کوئی ایسا مقدمہ ہے کہ جس میں ملک کی سلامتی یا ملک کی پالیسی جو ہے وہ انوالو ہے, تو اس کے بارے میں بھی اس کا جاننا بہت ضروری ہے, اور نیوز بلیٹن کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے ان ساری ڈیٹیلز کو کہ جو کہ اس مقدمے کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کمپلیکس سٹوریز میں ڈسکس کیا تھا گورنمنٹ کو, کہ گورنمنٹس جو ہیں ان کی کتنی فارمز ہیں. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ کی فارمز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے ایک ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کے بارے میں پڑھا تھا. اس کے علاوہ ہم نے ایک مونکی کے بارے میں پڑھا تھا کہ کسی ملک میں مونکی ہے. مونکی جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شخص واحد کی حکومت کو مونکی کہتے ہیں, جہاں پہ there isn't anybody who could challenge the decisions made by that very person who is ruling a country. اس کے علاوہ اس میں ہم نے ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ڈکٹیٹرشپ از اے کائنڈ آف مونکی. اور اس کے علاوہ ڈیموکریسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ دیر آر ٹو فارمز آف گورنمنٹس, ون از presidential and the second one is parliamentarian.
اور جو پریزیڈینشیل تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پریزیڈنٹ از دی like he has got all the authorities of doing government, of administering a state. اس کی جو پریزیڈنٹ کی ایک کابینہ ہے, کیبنٹ ہے, جس میں مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف افیئرز لک آفٹر کر رہے ہیں, دے آر کالڈ منسٹرس. اس کے علاوہ پارلیمنٹیرین سسٹم میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو پاورز ہیں دے آر ود پرائم منسٹر. though president is there in that very government, he is a part of that very government, but the actual powers are with prime minister. اور prime minister جو ہے اس کی ایک کیبنٹ ہے. پرائم منسٹر نے جو ملک کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے, ان کی لک آفٹر کے لیے اور ان میں پروگرس کے لیے یا کسی بھی قسم کی پالیسی میں کوئی چینج لانے کے لیے انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. اس ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ منسٹر ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی خبریں ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو فیڈرل ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک نیشنل اسمبلی ہے جہاں پہ لوگ منتخب ہو کر کے آتے ہیں مختلف حصوں سے. ایک ملک کے مختلف کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں, ملک کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے مختلف کانسٹیچوئنسیز میں, اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں اور جو لوگ جیتتے ہیں وہ الیکشن وہ اس اسمبلی کا حصہ بن جاتے ہیں. ان کے بارے میں نالج بہت ضروری ہے کہ ایک رپورٹر جو ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے افراد جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا بایو ڈاٹا کیا ہے, اور اگر ان میں سے کوئی منسٹر ہے تو اس کے پاس کون سا ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ایوان بالا ہے جسے ہم سینٹ کہتے ہیں, اس کے بارے میں ایک رپورٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ سینٹ کے کتنے ممبران ہیں, کس کس صوبے سے کتنی نمائندگی ہے, کتنے لوگ جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک مخصوص صوبے کو. جس طرح کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اور چاروں صوبوں کی جو نمائندگی ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہوتی ہے اور سینٹ میں بھی ہوتی ہے. اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ کسی مسئلے کے اوپر کوئی نیا قانون بنایا جائے تو وہ سب سے پہلے نیشنل اسمبلی میں پیش ہوتا ہے, وہاں پہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. اسپیکر جو ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا وہ اس کے اوپر ڈسکشن کرواتا ہے, مختلف لوگ اپنے اوپینینز دیتے ہیں اور ایک ڈسکشن کے بعد ایک فائنل ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے کسی بھی قانون کا, اور اس کے بعد اسے اپروول کے لیے سینٹ میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پہ اگین اس کے اوپر ایک بحث ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ پاس ہونا ضروری ہے تو پھر اسے اپروول مل جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ گورنمنٹ کی خبریں کور کرتے ہوئے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ کس منسٹر کے پاس کون سی منسٹری ہے, اس کے پاس کون سا ڈپارٹمنٹ ہے لک آفٹر کرنے کے لیے, اور اس ڈپارٹمنٹ میں یا اس منسٹری میں یا اس پورے ریلم میں کیا کیا پروگرس ہو رہی ہے اور کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں, کتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, کتنے کے اوپر کام ہونا بھی باقی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک رپورٹر کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا تھا لوکل گورنمنٹس کو کہ لوکل گورنمنٹس میں جو کہ میونسپل کمیٹیز کے انڈر آتی ہیں ان میں کتنے ممبر ہیں لوکل باڈیز کے, جن کونسلر کہتے ہیں, ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جو کونسلر کا جو ہیڈ ہے اسے ناظم کہا جاتا ہے. جس طرح کے پچھلے دنوں کوشش ہوئی پاکستان میں لوکل باڈیز کے کا جو سسٹم ہے اسے متعارف کروایا گیا پاور کو گراس روٹ لیول پہ لے کر کے جانے کے لیے, تو جو ناظمین ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مختلف جو ٹاؤنز بنائے گئے ہیں ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شہر میں کتنے ٹاؤنز ہیں اور ان ٹاؤنز کا ناظم کون ہے, اور جو اس کی زیر نگرانی ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں میونسپل کمیٹی کی سطح پہ یا ٹاؤن لیول پہ ان میں کہاں تک پروگرس ہوئی ہے اور کہاں تک پروگرس کا ہونا باقی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کمپلیکس سٹوریز میں ہی بزنس کو اور کامرس کے حوالے سے جو خبریں ہیں ان کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ ان میں ڈفرینٹ جو جارگنز ہوتے ہیں, مخصوص قسم کی جو ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انفلیشن ایک ٹرم ہے یا ڈفلیشن ایک ٹرم ہے یا ڈیفیسٹ فائنینسنگ ایک ٹرم ہے جس کے بارے میں رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جب ہم ان کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے رپورٹنگ کے سیگمنٹ میں تو
باقی کی جو ٹرمز ہیں اور جو جارگنز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ جو ایک رپورٹر کے نالج کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے یہی کامرس کی خبریں پڑھتے ہوئے، کامرس کے بارے میں جانتے ہوئے کہ ہاؤ ٹو کور دس بیٹ، ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ ایک جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے حوالے سے کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک رپورٹر کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس چیز کا، کس کموڈٹی کا یا کس فرم کا شیئر جو ہے وہ بیرش ہے یا کس کا بلش ہے. بیرش اور بلش کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تیزی ہے کسی بھی کمپنی کے شیئرز میں تو اس کو آپ بلش کہتے ہیں، اور اگر مندی ہے تو اس کو بیرش کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو مختلف شیئرز ہیں کون سے چڑھ رہے ہیں، کون سے گر رہے ہیں، کون سی کمپنیز جو ہیں وہ خسارے میں جا رہی ہیں اور ان میں انویسٹمنٹ کرنا بہتر نہیں ہے، کون سی کمپنیز ایسی ہیں کہ جو پروفٹ میں جا رہی ہیں اور ان میں انویسٹمنٹ کرنا جو ہے وہ ایک بڑا اچھا فعل ہے اور مستقبل میں آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے. لائک وی ڈسکسڈ آل دیز تھنگز وائل اسٹڈینگ کامرس بیٹ. اس کے علاوہ ہم نے انڈسٹری کے بارے میں پڑھا تھا کہ پاکستان میں کون کون سی انڈسٹریز ہیں ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے. جو امپورٹنٹ انڈسٹریز ہیں ان میں لیدر کی انڈسٹری ہے، لیدر گارمنٹس بنتے ہیں یا لیدر کے جو مختلف پروڈکٹس ہیں وہ بنتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں سرجیکل انسٹرومنٹس کی انڈسٹری جو ہے وہ بہت اچھے لیول پہ جا رہی ہے اور ایکسپورٹ کیا جاتا ہے جو سرجیکل آلات ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں اپنے اسپورٹس ویئر ہیں، کھیلوں کا جو سامان ہے، فٹ بال، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ریسنٹلی فٹ بال کا ہوا پاکستان فٹ بال استعمال کیا گیا، اور ہاکی جو ہیں، بیٹ بال، جتنے بھی جو قابل ذکر کھیل ہیں ان سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان میں تیار ہوتی ہیں اور وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک رپورٹر جو ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی امپورٹنٹ امپورٹس کون سی ہیں، پاکستان کن چیزوں میں لیک کرتا ہے اور پاکستان کو وہ چیزیں درآمد کرنی پڑتی ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاکستان میں ان ابنڈنس ہیں اور وہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ انہیں ڈفرینٹ کنٹریز کو ایکسپورٹ کیا جا سکے اور اس سے زر مبادلہ کمایا جا سکے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو کسٹمز ڈیوٹی ہے کن چیزوں کے بڑی ہے، کن چیزوں کے اوپر کم ہوئی ہے، ایک رپورٹر کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. بجٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ while covering budget of any country, especially of Pakistan, cause we are living in Pakistan, تو بجٹ میں جو مختلف رقوم مختص کی گئی ہیں مختلف سیکٹرز کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ڈیفینس کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، ڈیمز وغیرہ بنانے کے لیے یا نہروں کا نظام بہتر کرنے کے لیے، ایگریکلچر سیکٹر کے لیے، یہ پتا ہونا چاہیے ایک رپورٹر کو کہ وہ کتنی رقوم ہے اور ان کی کیا کس طرح سے ان کی تقسیم کی گئی ہے. اس کے بارے میں ایک رپورٹر کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہم نے ویلیوز پڑھی تھیں، نیوز ویلیوز، ان میں ہم نے ایک چیز یہ بھی دیکھی تھی، ہاؤ ٹو گیج دی امپورٹنس آف نیوز، اور اس کے بعد ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ نیوز کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہیں. اس میں آبجیکٹیوٹی کا ہم نے پڑھا تھا اور ایک پڑھا تھا کہ خبروں کا فیکچوئل ہونا بہت ضروری ہے. تو جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بہت دھیان سے، بہت مائنیوٹلی اور بہت کیئرفلی ایک جو رپورٹر ہے اسے جاننے چاہیے، اسے نوٹ کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اسے خبر کا حصہ بنانا چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے ایگریکلچر کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان ایکچولی ڈپینڈز اپون ایگریکلچر. پاکستان از این ایگریرین سوسائٹی، اور ایک ایگریرین سوسائٹی میں جو ایگریکلچر کے لیے خدمات ریڈیو ادا کر سکتا ہے وہ کوئی بھی دوسرا میڈیم ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ ریڈیو کی ایکسیسیبلٹی بہت ہے، اس کی بہت دور تک اس کی رینج ہے، ریچ ہے، اور اس کو کیری کرنا بہت آسان ہے. تو آپ اپنے جو کسان بھائی ہیں ان کو بہت مفید قسم کی معلومات دے سکتے ہیں، اور اگر ایگریکلچر کے شعبے میں کسی بھی حوالے سے کوئی ترقی ہوئی ہے یا کسی بھی حوالے سے کوئی امپروومنٹ ہوئی ہے وہ انہیں بتائی جا سکتی ہے. ان میں بیجوں کی اقسام ہے، آئے روز تجربات ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ دنیا کے مختلف حصوں میں. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جو ریسرچ سینٹرز ہیں ریگارڈنگ ایگریکلچر، وہاں پہ مختلف قسم کے تجربات ہوتے ہیں اور اس کے بعد مختلف قسم کے بیج اچھی نسل کے پیدا کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ لائف سٹاک کا ایک شعبہ ہے ایگریکلچر میں کہ فارمنگ کیسے کی جاتی ہے،
یہ جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں، جس طرح گایوں کی جاتی ہے، بھیڑوں کی جاتی ہے، بکروں کی فارمنگ ہے، اس کے علاوہ پولٹری فارمنگ ہے. پولٹری فارمنگ کے حوالے سے پچھلے دنوں جو برڈ فلو کا ایک آیا، اس حوالے سے کوئی ویکسینیشن ایجاد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو وہ کہاں سے مل سکتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ ایگریکلچر میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. So these were the stories we discussed under the head of complex stories, and I hope that you people must have noted down each and everything which I have told you regarding all the stories which we have discussed as complex stories. The next is the type of complex story, that is education. Education, is very much important, and it plays very vital role in the progress of any country and throughout the world. Now the emphasis is being given on education. Education sector کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت جلد اپنا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت بلند کر لے گا. اس سلسلے میں حکومت جو ہے وہ بہت کوششیں کر رہی ہے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ایجوکیشن کا ایک پلان جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. مفت کتابیں دی جا رہی ہیں، فیس وغیرہ جو ہے وہ معاف کی گئی ہے، یونیفارم جو ہے وہ مفت دیے جا رہے ہیں. تو ایجوکیشن کے حوالے سے ایک پوری منسٹری ہے جس کے مخصوص آبجیکٹیوز ہیں ایجوکیشن کو عام کرنے کے لیے. تو ایک جو رپورٹر ہے اسے ان ساری پالیسیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایک گورنمنٹ نے شروع کی ہیں. ایجوکیشن میں مختلف مراحل ہیں. سب سے پہلے تو ایک پرائمری سطح پہ ایجوکیشن ہوتی ہے. ایک رپورٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے علاقے میں یا اس کے صوبے میں یا ملک میں کتنے پرائمری اسکول ہیں، اور وہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ کیسی ہے. ان کو بہتر کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پرائمری لیول تک ایجوکیشن دینے کے لیے حکومت نے اب تک کیا کیا اقدامات کیے ہیں. اور اگر کوئی نئی پالیسی حکومت نے اناؤنس کی ہے تو وہ خبروں کا حصہ بننا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد میٹرک کے لیول تک ایجوکیشن آتی ہے پرائمری کے بعد، اور کتنے ہائی سکولز ہیں پاکستان میں، اور کتنے گرلز سکولز ہیں، کتنے بوائز سکولز ہیں، اور ان کے جو انفراسٹرکچر ہے، ان کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، کیا لیبز مہیا ہیں ان سکولوں میں، یا ان کے لیے پراپر بلڈنگ ہے یا نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک رپورٹر کو کور کرنا بہت ضروری ہیں. اس کے بعد ہر لیول کے اوپر ایجوکیشن آ جاتی ہے، اور پاکستان کی بہت زیادہ اب کوشش ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں، اور ایک عام آدمی تک ایجوکیشن جو ہے بہت آسانی سے اور بہت سہولت سے پہنچ سکے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی کوشش یہ بھی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے لوگوں کو، خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بہت زیادہ دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح کسی باقاعدہ یونیورسٹی میں جا کر کے یا کسی کالج میں جا کر کے تعلیم حاصل کرنے میں جو پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو، وہ اس کی راہ میں حائل نہ ہوں. فار دس پرپز there are different concepts and projects upon which the government is working. ان میں جو ڈسٹینس لرننگ ہے وہ ایک پروجیکٹ ہے. جس طرح یہ ورچوئل یونیورسٹی کا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یو آر اسٹڈنگ وائل بینگ ایٹ یور ہوم. کوشش اور آبجیکٹو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کالجز میں یا یونیورسٹیز میں باقاعدہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے، انہیں اسی لیول کی بلکہ اس سے زیادہ اچھے لیول کی جو ایجوکیشن ہے وہ انہیں ان کے گھر مہیا کر دی جائے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں بھی کیری آن کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کا ان کی زندگی کے اندر ایک اہمیت ہے وہ بھی کم نہ ہو، اور ایجوکیشن بھی وہ حاصل کرتے رہیں. اس سلسلے میں گورنمنٹ جتنی بھی پالیسیز کا اعلان کرتی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جتنی بھی پالیسیز آتی ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں، یا اسکالرشپس کا اعلان کیا جاتا ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے، اسپیشلی ایم فل یا پی ایچ ڈی کے لیے، وہ رپورٹر کو پتہ ہونا چاہیے، اور ان کو بھی خبروں کا حصہ بنایا جانا بہت ضروری ہے. یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی وش ٹو مینشن ون تھنگ دیٹ ان پاکستان دیر از اے ٹریڈیشنل وے آف پریزنٹنگ نیوز. لیکن جب آپ پاکستان کے چینلز کا ڈفرینٹ چینلز کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے چینلز پہ، اسپیشلی جو ریڈیو کا چینل ہیں،
وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو خبروں کا حصہ بن سکتی ہیں لیکن انہیں اگنور کیا جاتا ہے. جس طرح کہ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ورچوئل یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جو کہ خبروں کا حصہ بنائے جا سکتے ہیں, اور جو بہت زیادہ امپرووڈ نیشنز ہیں, ترقی یافتہ اقوام ہیں, وہاں پہ جو چینلز ہیں وہ باقاعدہ اس طرح کی خبروں کے اوپر کام کرتے ہیں, because they give very big importance to education sector. So you people are going to take over the present lot which is working right now in media. تو آپ نے جا کے وہاں پہ وہ انقلابی کام کرنے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونے چاہیے. آپ خبریں سن رہے ہیں اور آپ فیل کرتے ہیں کہ اس میں کچھ مسنگ ہے, کچھ کم ہے, کچھ چیزیں, کچھ انفارمیشن, کچھ نیوز جو ہیں وہ لیک کر رہی ہیں اور وہ اس کا حصہ ہونی چاہیے اس نیوز بلیٹن کا. تو when you are going to be the part of that very team who is making and presenting news in shape of news bulletin, آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے ایک خبر کی صورت میں, اسے ضرور اس بلیٹن کا حصہ بننا چاہیے. Because you know static water is always stinky water. ٹھہرا پانی جو ہوتا ہے وہ بدبو چھوڑتا ہے, تو اس میں چینج آنا چاہیے. چینج از ویری مچ امپورٹنٹ ٹو کمپیٹ ود دا ورلڈ. اسی طرح ایجوکیشن کی بات کرتے ہوئے جو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز کے ریزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں یا کسی بورڈ کے ریزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں, وہ خبروں کا حصہ بننا چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یو نیڈ ٹو پٹ انٹو دا نیوز بلیٹن. ایجوکیشن کے بعد جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کمپلیکس اسٹوریز میں وہ ہے ریسرچ. ریسرچ یو نو ان دس ایرا اسپیشلی in every field and in every genre, the research is going on and the experts are sitting there and they are not sitting idle all the time. They are very much busy in doing things, in digging out new realities about the present things. جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے نئی چیزیں نکالی جا رہی ہیں, انوویشن کی جا رہی ہے. خاص کر میڈیسن کے شعبے میں بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے, اور یہ جو بایو کیمسٹری ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے. جینز کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی, اور کلوننگ کے ایکسپیریمنٹس کیے گئے کہ ایک جاندار چیز ہے اس کا ہو بہو ویسی ہی چیز بنائی گئی ہے. وہ کچھ ٹیشوز اور کچھ سیلز لے کے ایک جو اوریجنل ایک لیونگ آرگنزم ہے اس میں سے کچھ چیزیں لے کر کے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے انٹو اے کمپلیٹ باڈی فارم. اس کے علاوہ ڈیزیزز جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے, اور اس حوالے سے میڈیسن جو ہیں وہ ان میں بہتری بھی لائی جا رہی ہے. اور لیبارٹریز میں جو ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا ابھی تک علاج دستیاب نہیں ہوا یا ابھی تک دریافت نہیں ہوا, ان کے علاج کو دریافت کرنے کے لیے بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. اسپیشلی میں ہمیشہ جو آپ کو اگزامپلس دے رہا ہوں جو بہت مہلک قسم کی بیماریاں ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کے لیے ایک خطرہ پیدا کر رکھا ہے, ایڈز ہے یا ہیپیٹائٹس ہے یا اس طرح کی اور بھی بیماریاں ہیں, ان کے اوپر کینسر ہے, ان کے اوپر کام ہو رہا ہے اور دن رات کام ہو رہا ہے. سائنٹسٹ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایگریکلچر کے شعبے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں ایک بلکہ اٹ وڈ بی ویری مچ انٹرسٹنگ ٹو نو دیٹ ایٹ ویری ارلی اسٹیج دیر واز جسٹ لیمن. ایک لیمو جو تھا وہ ایک نیسنٹ فارم میں تھا, ایک اوریجنل فارم میں تھا. اس کے بعد اس میں ڈفرنٹ ایکسپیریمنٹس کیے گئے, پلانٹیشن ہوئی اور بیج جو ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کروایا گیا تو ہمیں کنو ملا. اس کے علاوہ مالٹا جو ہے دیٹ از آلسو ا پروڈکٹ دیٹ ہیز بین ڈرائیوڈ فرام لیمن. تو اس طرح کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں یہ مسلسل ہو رہے ہیں. مختلف چیزیں جو ہیں, مختلف چیزوں کے بیج آپس میں ملا کے جو نئی فصل ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور ریسرچ جو ہے وہ ہر لمحہ اور ہر وقت جاری ہے لیبارٹریز میں. اس کے علاوہ ہسٹری کے حوالے سے بھی بہت زیادہ, جس طرح کہ میں نے کو بتایا تھا کہ جو اسٹیبلشڈ ٹروتھس ہیں
ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا وہ جو اسٹیبلشڈ ٹروتھس ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہیں. اور کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک اسٹیبلشڈ ٹروتھ ہے وہ غلط ثابت ہوتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ریسرچ ہو رہی ہے. اب ایک جو رپورٹر ہے اسے جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ میڈیسن کی ٹرمنالوجی کیا ہے, میڈیسن کی بیسکس کیا ہیں, یا مختلف ڈیزیزز جو ہیں جو پریویل کر رہی ہیں سب دنیا میں, ان کی جو بیسکس ہیں وہ کیا ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں, ان کے اوپر کتنا کام ہو چکا ہے, کتنا کام ہونے والا ہے, پریزنٹلی اس وقت کس سٹیج کے اوپر ریسرچ جاری ہے, یا ہسٹری کے حوالے سے جو مختلف ڈفرینٹ جو اسٹیبلشڈ ٹروتھس ہیں وہ کیا ہیں, اور جو ہسٹورینز ہیں وہ کس طرح ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں انفارمیشن کو مختلف بکس کو کنسلٹ کر کے, وہ مختلف لوگوں کو مل کے, یا جو کھنڈرات وغیرہ ہیں ان کی کھدائی جب ہوتی ہے تو ان میں سے جو نوادرات نکلتے ہیں, جو چیزیں نکلتی ہیں, اس کے حوالے سے جو زندگی کی ابتدا کے بارے میں ایک چیز جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاؤ دی لائف کیم انٹو ایگزسٹنس آن ارتھ, یا اس سے بھی پہلے زمین کی ابتدا کیسے ہوئی. تو جو مختلف ریسرچ ہو رہی ہے مختلف فیلڈز میں, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور ایک جو رپورٹر ہے جب تک اسے ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا, ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو میک اے ویری گڈ اینڈ کمپریہینسو اسٹوری بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ ریالٹی. ان ساری چیزوں کا انہیں پتہ ہونا چاہیے ان رپورٹرز کو کہ جو ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں. The next complex type of news story, that is science, very much related with research and very much related with innovations and medicine, جو ابھی ہم نے کیا. سائنس جو ہے اب یہ ایک بہت بڑی فیلڈ بن چکی ہے. everything that is systematic, everything that is depending upon some empirical facts, وہ سائنس ہے جس کو آپ تجربے کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں. اور ثابت کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو تجربے کے ذریعے ثابت کرنے کے لیے مختلف لیبارٹریز میں, مختلف جگہوں پہ, مختلف کنٹریز میں تجربات مسلسل ہو رہے ہیں. سائنس کے حوالے سے چیزیں انوینٹ ہوتی رہتی ہیں. جس طرح کے کمپیوٹر کسی سائنسدان نے بنایا, اس سے پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ریڈیو کی ایجاد ہوئی, پروجیکٹر کی ایجاد ہوئی, بال پین کی ایجاد ہوئی, بلب کی ایجاد ہوئی جس کی روشنی میں ہم پڑھتے ہیں یا دیگر کام کرتے ہیں. اس سے بھی پہلے بجلی ایجاد ہوئی, یا اسٹیم انجن بنایا گیا, اور اس کے بعد پھر بجلی سے چلنے والا انجن بنایا گیا, ریل گاڑی کی ایجاد جسے آپ کہتے ہیں. یا اس سے بھی پہلے اگر آپ بہت ماضی میں چلے جائیں جسے بہت پہلی ایجاد کہا جاتا ہے, دیٹ از ویل, پہیا ایجاد کیا گیا, کاغذ بنایا گیا. لائک آل دیز آر انوینشنز. تو انوینشنز میں کے سیکٹر میں جو بھی کام ہو رہا ہے, مختلف سائنسدان یا جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے, وہ چیزیں انوینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کو آرام دہ بنانے کے لیے, سہولتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بہم پہنچانے کے لیے. تو جب بھی کسی بھی فیلڈ میں کوئی نئی چیز انوینٹ ہوتی ہے اس کو خبروں کا حصہ بنایا جانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ایگزسٹنگ انوینشنز ہیں ان میں کوئی امپروومنٹ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ایک جو رپورٹر ہے جو اس بیٹ کو کور کر رہا ہے اسے اس کا جو ٹیکنیکل نالج ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ کمپیوٹر میں آئے دن بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, اس میں کمپیوٹر میں انوویشنز لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ کو کسی لیکچر میں بتایا تھا کہ جو پہلا کمپیوٹر بنایا گیا وہ اتنا بڑا تھا کہ کمرے میں مشکل سے سما پاتا تھا. اس کے بعد اس میں امپروومنٹس آنی شروع ہوئیں, اور اب کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کی ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے جسے آپ لیپ ٹاپ کہتے ہیں, یا ایون یو کین کیری اٹ ان یور پاکٹ. یہ جو موبائلز ہیں ان میں جو سافٹ ویئر ہے دیٹ از آلسو این امپرووڈ فارم آف کمپیوٹر. یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے جسے آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں, آئی ٹی کہتے ہیں, یہ اس میں امپروومنٹس ہو رہی ہیں. اس کے بارے میں جاننا ایک جو رپورٹر ہے اس کا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسے پتا ہو کہ ہارڈ ویئر کیا ہے, سافٹ ویئر کیا ہے. یا ٹی وی میں بہت زیادہ امپروومنٹس ہو رہی ہیں. پہلے ٹی وی بہت بڑے تھے, اس کے بعد چھوٹے ہوتے گئے, اور اب اتنا چھوٹا ہو گیا ٹی وی کہ وہ پھر میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ جس طرح موبائل فون ہے اس میں کمپیوٹر ہے, اب اس طرح کے موبائل فونز بھی آ رہے ہیں کہ جن میں ٹی وی کی اسکرین لگی ہوگی. لائک جو اس کی ایل سی ڈی ہے, جو اسکرین ہے آپ کے موبائل کی, وہاں پہ آپ نشریات بھی دیکھ سکیں گے.
تو جس طرح یہ ہو رہی ہیں امپروومنٹس ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی میں، وہ ایک جو رپورٹر ہے، ایک تو اسے اس کی ٹیکنیکلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے، دوسرا اسے بہت زیادہ ان ٹچ رہنے کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ کہ جہاں جہاں پہ امپروومنٹس ہو رہی ہیں. انٹرنیشنل لیول کے جو نیوز پیپرز ہیں یا انٹرنیشنل لیول کے جو ریڈیو ہیں ان کا سننا بڑا ضروری ہے. یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے رپورٹنگ جب ہم پڑھیں گے. اس کے علاوہ آپ سائنس میں دیکھتے ہیں جو اسپیس سائنسز ہیں اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. نئے نئے سیارے جو ہیں، نئے سیارے خلا میں چھوڑے جا رہے ہیں نئی دنیاؤں کو ڈسکور کرنے کے لیے، نئی گیلیکسیز کو ڈسکور کرنے کے لیے. اور جو گیلیکسیز اور جو سیارے یا ستارے ڈسکور ہو چکے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ چاند پہ انسان پہنچ چکا ہے اور مریخ پہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بہت حد تک کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل ہو چکی ہیں. اور جو نئی جو گیلیکسیز ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ اسپیس سائنسز میں ہی آتے ہیں یہ سیٹلائٹس وغیرہ جو خلا میں چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ یہ نشریات کو آپ تک پہنچا سکیں، یا مختلف حوالے سے ویدر کے بارے میں جو ایک جانکاری ہے یا اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے مختلف سیٹلائٹس خلا میں چھوڑے جاتے ہیں. یہ سبھی کے سبھی جو ہیں یہ اسپیس سائنسز میں آتے ہیں. اس سلسلے میں جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ، امریکہ میں یا رشیا میں یا پاکستان میں، تو ان کے بارے میں جو نالج ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے ایک رپورٹر کے لیے. اس کے علاوہ سائنس میں جو نوبیل لوریٹس ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طرح کہ جب ہم نے ڈسکس کیا تھا لٹریچر کو، جس طرح لٹریچر میں ایک نوبیل پرائز ملتا ہے، اسی طرح سائنس کی دنیا میں بھی نوبیل پرائز ملتا ہے. اور سائنس کے جو ڈفرنٹ جونرز ہیں، جب ہم فردر کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں سائنس کی مختلف فیلڈز میں، جس طرح کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایولوجی ہے یا اور باقی کی فارمز ہیں سائنس کی، ان میں جو لوگ بہت زیادہ نمایاں کارنامہ سر انجام دیتے ہیں تو انہیں ایک جیوری بیٹھتی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس شخص کو نوبیل پرائز جو ہے وہ ملنا چاہیے. یہ شخص حقدار ہے کہ اس نے اتنا کام کیا ہے اور اس نے ایک نئی چیز دریافت کی ہے اپنی فیلڈ میں، تو ہی از ڈیزرونگ ٹو بی گیون ٹو بی ایوارڈیڈ نوبیل پرائز. اور یہ خبر ہے بہت امپورٹنٹ. اور جس شخص کو نوبیل پرائز ملا ہے اسے کن خدمات کے عوض، کن خدمات کے صلے کے طور کے اوپر یہ نوبیل پرائز ملا ہے، یہ رپورٹر کا جاننا بہت ضروری ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی فزکس کی شخصیت ہے اسے نوبیل پرائز ملا ہے اور رپورٹر جو اسے کور کر رہا ہے، ہی ڈز ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دا سائنٹسٹ اور ہی ڈز ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دا فزکس، he will not be able to make a very good story. کیونکہ فزکس کی یا کیمسٹری کی جو ٹرمنالوجیز ہیں یا جس پروجیکٹ کے اوپر وہ کام کر رہا تھا اس میں اسے جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس میں جو ٹیکنیکلٹیز انوالو ہو رہی ہیں، اس نے جو ایک تھیوری دی ہے اس میں جو ٹیکنیکلٹیز انوالو ہو رہی ہیں، جب تک ایک رپورٹر کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، he will not be able to make a good and successful story. سائنس کے علاوہ جو ایک اہم ٹائپ ہے کمپلیکس سٹوریز کی، جس میں کہ ایک رپورٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسے ان ڈیپتھ نالج ہو، وہ ریلیجن ہے. مذہب کے بارے میں جو خبریں کور کرنی ہیں اس کے لیے دس از ویری مچ سینسٹیو ایشو فار اینی باڈی. کسی بھی شخص کے لیے جو مذہب ہے وہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت سوچ کے اور بہت سمجھ کے بات کرنی ہوتی ہے، اسپیشلی وین یو آر ٹاکنگ آن میڈیا. ٹاکنگ آن میڈیا مینس یو آر ریچنگ ٹو میکسیمم نمبر آف پیپل، not in dozens and not in hundreds but in thousands and in lakhs. پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے، جس طرح کہ سیٹلائٹ کا دور آ چکا ہے اور پوری دنیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مختلف مذاہب میں بٹی ہوئی ہے، مختلف ممالک کے سرکاری مذاہب بھی ہیں. تو جب بھی آپ نے مذہب کے بارے میں بات کرنی ہے، کسی بھی مذہب کے بارے میں بات کرنی ہے، یو نیڈ ٹو بی ویری مچ کیئرفل. آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کسی بھی مخصوص مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں دے گیٹ offended, دے گیٹ annoyed اینڈ ریزلٹنگلی وہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ جو ہے
وہ کھڑا ہو جائے. So whatever your views are, whatever your religion is, whatever your beliefs are, you need to be very much careful regarding any religion. Being Muslim, if you are covering any story that is attached with Islam, تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اسلام کی جو بیسکس ہیں آپ کو پتہ ہوں. قرآن پاک کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں ان ٹوٹیلٹی, یا قرآن پاک کے جو بیسکس ہیں وہ کیا ہیں, یا قرآن پاک کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ کیا ہیں. اس کے علاوہ فقہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فقہ کسے کہتے ہیں, اور کون کون سے فقیہ ہیں جو اسلام میں بہت زیادہ اہم جگہ رکھتے ہیں, اور ان فقیہ کے جو جتنے بھی فقہا ہیں ان کے جو ماننے والے ہیں, ان کے جو ڈفرینٹ سیکٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں, جو جنہیں ہم فرقہ کہتے ہیں, جو مسلک ہوتا ہے کسی بھی شخص کا ودن سرٹن ریلیجن. تو ایک جو مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنے مسلک کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. تو جب آپ ایک بات کرتے ہیں جو کسی مسلک کے خلاف ہوتی ہے, یا اس کی ٹیچنگز یا اس کی جو تعلیمات ہوتی ہیں ان کے خلاف ہوتی ہے, یا کوئی بھی ایسی پرسنالٹی کہ جو ایک مخصوص فقہ سے تعلق رکھتی ہے, مخصوص مسلک سے تعلق رکھتی ہے, اس کے بارے میں جب آپ کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے اس مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کی دل آزاری ہو, تو یقیناً آپ ایک بہت بڑے خطرے کو دعوت دے رہے ہیں. دس از ویری ڈینجرس ان سم ٹائمس. تو آپ کو فقہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, آپ کو جو مختلف مسالک ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, آپ کو فقہا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, آپ کو احادیث کی کتابوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی احادیث کی مشہور کتابیں ہیں, اور جو احادیث کی مشہور کتابیں ہیں انہیں لکھا کس نے ہے, اور جو متفق علیہ احادیث ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جو کمزور یا ضعیف احادیث ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو نالج ہونا چاہیے. You know, when we are discussing complex types of story, it means that you need specific and special knowledge regarding the subject you are covering. جس سبجیکٹ کے بارے میں, جس بیٹ کے بارے میں, جس سیکٹر کے بارے میں آپ خبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پورا نالج ہونا چاہیے. اینڈ یو مسٹ بی ویری مچ کانفیڈنٹ دیٹ اف دیر از اینی کائنڈ آف پرابلم, آپ کو یہ بتانا پڑے, وضاحت دینی پڑے کہ جناب یہ آپ نے یہ جو خبر دی ہے اس کا سورس کیا ہے, تو آپ بڑی اسٹرانگ فوٹنگ پہ یہ بتا سکیں کہ یہ جو حدیث میں نے کوٹ کی ہے یہ اس حدیث کی کتاب میں ہے, اور یہ ایک بہت مضبوط حدیث ہے جس کے اوپر سبھی فقہا کا کیا کہنا چاہیے کہ وہ متفق ہیں, سبھی فقہا جو ہیں وہ اس حدیث کے اوپر. یا کسی بھی حوالے سے, میڈیسن کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں, یا ایگریکلچر کے حوالے سے آپ کوئی بات کرتے ہیں, تو جو حوالہ جات ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جو آپ یوز کر رہے ہیں, یا کسی بھی وقت آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ایک بڑا مشہور ہے جو آپ جب ہم ڈسکس کریں گے لا کے بارے میں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پہ کوئی بھی جو میڈیم ہے, whether it is a newspaper or it is a TV, any TV channel or it is any radio channel, جسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرائل کا کورٹ میں, کن چیزوں سے ایک جو رپورٹر ہے اسے بچنا چاہیے. تو اس میں ہم یہ چیزیں بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ پہ کیس بھی ہو سکتا ہے کہ جناب یہ جو آپ نے خبر دی ہے اس کا سورس کیا ہے. اگر آپ کے پاس سورس نہیں ہوگا تو آپ کو بہت بیٹر قسم کے کانسیکوینسز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ وی ور ڈسکسنگ ریلیجن ایز اے کمپلیکس اسٹوری ٹائپ. اس میں جو ڈفرینٹ مائنورٹیز ہیں پاکستان میں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان کے جو مشہور قسم کے تہوار ہیں, ان کے جو فیسٹیولز ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جس طرح مسلمانوں کے فیسٹیولز ہیں, عید ہے, شب رات ہے, یا شب معراج ہے, روزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح جو مائنورٹیز ہیں ان کی جو ڈفرینٹ ریچولز ہیں مذہب کے حوالے سے, یا ان کے جو ڈفرینٹ بلیفس ہیں ان کے مذہب کے حوالے سے, ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے لوگ ان کے ہیروز ہیں,
کن لوگوں کو وہ دیوتا مانتے ہیں یا ان کی جو مذہبی کتاب ہے وہ کون سی ہے, اور اس مذہبی کتاب کی جو مخصوص تعلیمات ہیں جو انہیں ممتاز کرتی ہیں دوسرے مذاہب سے وہ کیا ہیں. کیونکہ جب آپ نے انہیں ڈسکس کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگین یو نیڈ ٹو بی ویری مچ کیئرفل ریگارڈنگ discussing and regarding quoting and regarding reporting all those things which are attached and connected with those minorities. پاکستان کی جو مشہور مائنورٹیز ہیں ان میں سکھ ایک مائنورٹی ہے, پاکستان میں بہت زیادہ آباد ہیں. اس کے علاوہ ہندوز آباد ہیں. ان کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو تہوار ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوؤں کا ہولی کا تہوار جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ان کے نزدیک, مذہبی حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو ہیں وہ ہولی کے تہوار کے ساتھ. یا جو سکھ ہیں ان کا بیساکھی کا ایک تہوار ہوتا ہے, وہ کہاں پہ ہوتا ہے, اس کی ایک جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے. لائک یو نیڈ ٹو بی اویئر آف آل دیز تھنگس. اس کے علاوہ جو مختلف مذاہب ہیں ان کی جو پرسنالٹیز ہیں, امپورٹنٹ پرسنالٹیز, ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کے قلم سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ جب وہ نیوز کاسٹر پڑھے تو ریڈیو پہ کیس ہو جائے یا جو مائنورٹی ہے وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. لائک بینگ ریلیجیس کنٹری ایز پاکستان از, and Islam teaches tolerance in every field and in every realm of life, in every walk of life. تو being Muslim بھی ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں تاکہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان کی کسی بھی حوالے سے دل آزاری نہ ہو. So dear students, these were the different types which we put under the head of complex stories. اور کمپلیکس سٹوریز کا ایک ریکیپ تو میں نے شروع میں لیکچر کے سٹارٹ میں نے آپ کو کر دیا. اور ٹوڈے ایز وی ہیو فینشڈ ود دا ٹاپک, ایک چھوٹا سا ریکیپ جو ہے وہ پھر کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کمپلیکس سٹوریز وہ سٹوریز ہیں کہ جس میں کمپلیکسٹی انوالو ہے, اور جو ایک رپورٹر ہے اسے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, اسے جارگنز کا پتہ ہونا چاہیے, اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مخصوص ٹرم جو ہے اسے عام زبان میں کیا کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسے اس مخصوص بیٹ کے بارے میں جو اس کا نالج ہے, جو اسپیشل نالج ہے جو عام لوگوں کو ان کو نہیں پتا, وہ ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے. یہ کمپلیکس سٹوریز ہیں, اور کمپلیکس سٹوریز میں ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں گورنمنٹ کی سٹوریز کو, اور گورنمنٹ کے حوالے سے جو ڈفرینٹ پالیسیز ہیں اس حوالے سے ہم ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کورٹ کی سٹوریز کو, کہ کورٹس کی جو سٹوریز ہیں, جو عدالتوں کی جو سٹوریز ہیں, جو خبریں ہیں, ان کے حوالے سے ایک رپورٹر کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا ہے بزنس اور کامرس کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا ہے ایگریکلچر کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, وی وینٹ ان ڈیٹیل. اس کے علاوہ ریسرچ کے حوالے سے کہ جو مختلف سیکٹرز میں ریسرچ ہو رہی ہے اس کے بارے میں رپورٹر کو پتہ ہونا چاہیے. We have discussed science and all the things which are attached with scientific subjects. ان کے بارے میں رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ ان میں کیا کیا امپرومنٹس ہو رہی ہیں, کیا کیا چیزیں انوینٹ ہو رہی ہیں, کیا کیا ڈسکور ہو رہی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے. The final type of news stories we are going to start right now. This is special type. Special type means جو اسپیسیفک ایریاز ہیں, جو مخصوص ایریاز ہیں, ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور جو خبریں اٹیچڈ ہیں ان مخصوص چیزوں کے ساتھ جو اسپیشل ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے میں, وہ اسپیشل چیزیں کیا ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. اور ان کے بارے میں رپورٹر کو کن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے وہ ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پہ وی ول ٹچ اپون دیز تھنگس very briefly, and when we will go for studying reporting in detail, inshallah we would cover all the necessary and important aspects of all these stories. Special type میں جس طرح کی خبریں آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کسی ملک کا سربراہ جو ہے وہ پاکستان آیا ہے, یا کسی ملک کی کوئی امپورٹنٹ شخصیت پاکستان میں آئی ہے تو اسے ریسیپشن دی گئی ہے.
کسی بھی لیول کے اوپر. تو اس ریسیپشن کے بارے میں جتنی بھی خبریں ہوں گی, جتنی بھی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہوں گی, وہ ریسیپشن کی خبریں میں آئیں گی کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ پاکستان آئی ہے اور اس شخصیت کو اس لیول پہ ریسیپشن دی گئی ہے, اور اس موقع پہ کتنے لوگ اس میں شریک تھے اور کن کن لوگوں نے اسے وہاں پہ ریسیو کیا, اور پھر کس طرح اس شخصیت کو اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے, کوئی ہوٹل ہے یا کسی بھی جگہ پہ جو اس کی رہائش بنائی گئی ہے, وہاں تک لے جایا گیا. اس کے علاوہ جو مخصوص عشائیہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا, اور ظہرانہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, یا صبحانہ کا, کہ صبح کے وقت ناشتے کے اوپر آپ نے گیدرنگ رکھی ہے, جو امپورٹنٹ فگرز ہیں کسی سوسائٹی کی یا کسی ملک کی, وہ ناشتے پہ جمع ہیں یا دوپہر کے کھانے پہ جمع ہیں یا رات کے کھانے پہ جمع ہیں. تو اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں کہ کون کون سی شخصیتیں جو ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اس عشائیے میں یا اس ظہرانے میں, اور وہاں پہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی. یقیناً وہ دیٹ از کائنڈ آف انفارمل میٹنگ, اور ایک انفارمل گیدرنگ ہوتی ہے, تو وہاں پہ انفارملی جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, اس میں ہنسی مذاق بھی ہو سکتا ہے, کوئی امپورٹنٹ چیز بھی ڈسکس ہو سکتی ہے, پالیسی میٹرز بھی ڈسکس ہو سکتے ہیں بٹوین ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہو آر گیدرڈ دیئر. اسپیشلی صورتحال بڑی اچھی اور مزیدار ہو جاتی ہے کہ جب مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جو شخصیات ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے اور کسی عشائیے میں وہ لوگ جمع ہیں, تو وہاں پہ جو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے ایک سوشل لیول پہ, وہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی فیئر ویل ہے, کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی چیف ریٹائر ہوا ہے, اسے فیئر ویل دی گئی ہے, ایک ایسی الوداعی تقریب منعقد کی گئی ہے کہ وہ جو شخص ہے بڑا آنریبلی اسے رخصت کیا جا سکے. تو اس فیئر ویل میں جو شخصیات آئی ہیں اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, یا جن لوگوں نے وہاں پہ اظہار خیال کیا ہے, یا جس لیول کے اوپر وہ ایک تقریب منعقد ہوئی ہے, اس کی بھی خبر بنائی جا سکتی ہے, اور یہ خبر ہوتی ہے. اس میں دو اسپیکٹس ہیں, ایک تو جو آپ فیئر ویل دے رہے ہیں یا فیئر ویل کہیں پہ منعقد ہو رہی ہے کسی بھی شخصیت کے لیے, اس کی منعقد ہونے سے پہلے بھی یہ خبر دی جا سکتی ہے جسے آپ کرٹن ریزر کہتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ واٹ کرٹن ریزر از. اس کے علاوہ جب وہ تقریب رونما ہو چکی ہے تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں, اس کی جو ہیپننگز ہیں, اس کی جو پروسیڈنگز ہیں, اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ تیار کی جا سکتی ہے, جو کہ کسی بھی نیوز بلیٹن میں ایک انسرشن کے طور پہ بھی کام کر سکتی ہے, یا اسے باقاعدہ ایک نیوز کاسٹر جو ہے خبر کی صورت میں بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ اس طرح کی کوئی فیئر ویل یا کوئی ریسیپشن کی خبر آپ دیتے ہیں, تیار کرتے ہیں, تو جس شخصیت کے لیے وہ اہتمام کیا گیا ہے ریسیپشن کا یا فیئر ویل کا, اس کے بارے میں آپ کو اچھا نالج ہونا چاہیے. اس شخصیت کی جو خدمات ہیں اس کے مخصوص شعبے میں, جس کی وجہ سے اسے ایک ریسیپشن دی جا رہی ہے یا اسے فیئر ویل پارٹی دی جا رہی ہے, اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اف اٹ از فیئر ویل, تو اس کی جو سابقہ خدمات ہیں اور اس کی جو اچیومنٹس ہیں اس کے اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے, ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی سیکٹر ہو سکتا ہے, تو وہ اس کو بھی اس رپورٹ کا حصہ بنایا جانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ریسیپشن دی گئی ہے, کوئی شخصیت جو ہے کسی ادارے کا اسے سربراہ بنایا گیا ہے اور اس ادارے کے لوگوں نے اسے ریسیو کیا ہے بڑے اچھے انداز میں, ایک تقریب منعقد کی ہے, تو وہ شخصیت جس محکمے سے آئی ہے وہاں پہ جو اس نے خدمات سر انجام دی ہیں ان کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے فلاں محکمے کے انچارج تھے, ایز چیئرمین انہوں نے اس محکمے میں کام کیا ہے, اتنے سال کام کیا ہے, اور وہاں پہ انہوں نے یہ جو امپروومنٹس ہیں یہ لے کر کے آئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں, اور ان سے بڑی توقع کی جا سکتی ہے کہ جب یہ اب نئے ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں, ان کو اس کا ہیڈ بنایا گیا ہے, تو یہ یہاں پہ بھی ویسے ہی کام کریں گے. یا اس طرح کی جتنی بھی ڈیٹیلز پاسبل ہو سکتی ہیں وہ اس رپورٹ کا حصہ بن سکتی ہیں. اسی طرح اسپیشل ٹائپ میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کی جو خبریں ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہیں. انٹرٹینمنٹ, جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ اب ایک بہت واسٹ فیلڈ ہو چکی ہے, اس میں ہر وہ چیز کہ جو
لوگوں کو محظوظ کرنے کا باعث بنتی ہے، اس کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے، اس کی باقاعدہ ایک دنیا بن چکی ہے، اور ان کی خبریں جمع کرنا یقیناً ایک بڑا کام ہے. انٹرٹینمنٹ میں میوزک اپنی جگہ کے اوپر ایک فیلڈ ہے، اس کے علاوہ فلم میکنگ جو ہے یہ اپنی جگہ کے اوپر فیلڈ ہے، ٹی وی اپنی جگہ کے اوپر ایک فیلڈ بن چکا ہے، اور جتنے چینلز اب آ چکے ہیں ٹی وی میں ان کو سبھی کو کور کرنا جو ہے یہ ایک بڑا کام ہے اور رپورٹر کے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. اس کے علاوہ ریڈیو کے جتنے چینلز آ چکے ہیں اسپیشلی ایف ایم چینلز جو ہیں ان سبھی کو کور کرنا بہت مشکل کام ہے. بٹ یو نو ایوری ڈیفیکلٹ ٹاسک از آلویز چیلنجنگ ٹاسک اینڈ رپورٹر از مینٹ فار ٹیکنگ اپ چیلنجز. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کے شہر میں کسی بھی لیول پہ کوئی موسیقی کی محفل کسی نے منعقد کروائی ہے اور بہت مشہور سنگر جو ہیں وہاں پہ گئے ہیں، اس کی خبر بن سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایکٹر ہے، اس نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی افتتاح کیا ہے کسی ہوٹل کا یا کسی شاپ کا، اس کی خبر بن سکتی ہے. اس کے علاوہ مختلف ٹی وی ڈراماز جو ہیں ان کی کوئی اوپننگ ہو رہی ہے، کوئی سیرمنی ہے، اس کی آپ خبر بنا سکتے ہیں. ایوارڈز کی ایک سیرمنی ہوتی ہے کہ شوبز کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے جس میں شوبز کے جو مختلف جانرز ہیں، مختلف جو فارمیٹس ہیں، ان پہ لوگوں کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی خبریں بن سکتی ہیں. All these are special types of news and all these are dealt very efficiently. اور جو رپورٹر ہے اس کے لیے جو اسپیشل نالج ہے اور اس کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ بڑا اس میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. اور جو ایک رپورٹر ہے اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ ہی از دی مین آف کانٹیکٹس، کیونکہ کانٹیکٹس کے بغیر آپ خبر لے نہیں سکتے، اور اگر آپ خبر لیں گے نہیں تو پھر آپ آن ایئر کچھ بھی نہیں دے سکتے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، دس از آل فار ٹوڈے اینڈ today we discussed the rest part of complex stories. I told you about education and I told you about research and I told you about religion, how these are complex stories and what are the essentials to be covered by a reporter while covering stories regarding research or medicine or education or religion. And afterwards we started discussing today special types of news story, and I told you that what are the special types, and some of the special types of news stories we have discussed as reception. Anybody goes anywhere, especially any personality, bigger personality, prominent personality goes anywhere, he is being received very warmly in a shape of kind of gathering. Afterwards we discussed farewell. It is very important, and different gatherings on social level, on tea or on lunch or on dinner, like covering all these stories. Actually you are covering special types of stories, and these stories come under the head of lifestyle. یہ لائف سٹائل ہے جو اسپیشل اسٹوریز کے اندر آتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، the rest of the stories of special type inshallah would be discussed in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.